بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل کو دیکھنے اور سننے والوں محترم بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے اہل بیت کی کربلا سے واپسی اور امام پاک سر مبارک کے بارے میں سچا واقعہ۔ خولہ بن یزید نے حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک ایک نیزہ پر چڑھایا اور ایک فوجی دستہ کے ہمراہ کوفہ پہنچا تو شام ہو چکی تھی۔ شام ہو جانے کی وجہ سے اسے گورنر ہاؤس میں داخلہ کی اجازت نہ ملی۔ اس نے اپنے ساتھیوں کو اجازت دے دی کہ وہ اپنے گھروں کو چلے جائیں اور خود بھی حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک لے کر وہ اپنے گھر آ گیا۔ اس کی بیوی نے اسے برا بلا کہا کیونکہ وہ اہل بیت سے سچی محبت رکھتی تھی۔ اس نے خولہ بن یزید سے علیحدگی کا مطالبہ کیا۔ خولہ بن یزید نے اسے ابن زیاد سے حاصل ہونے والے انعام و اکرام کا لالچ دیا، لیکن اس نے کسی قسم کا تعاون کرنے سے انکار کر دیا۔ رات بھر وہ حضرت سیدنا امام حسین اور اہل بیت کے غم میں آنسو بہاتی رہی اور طلوع سحر کے وقت گھر سے نکل گئی اور پھر کبھی لوٹ کر نہ آئی۔ اگلے روز حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کا سر کوفہ کے گورنر ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ ابن زیاد نے لوگوں کو جمع کیا۔ حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کا سر اس کے سامنے رکھا تھا اور وہ ایک چھڑی سے آپ کے دہن مبارک کو چھونے لگا۔ وہاں حضرت زید بن ارقم موجود تھے۔ ان سے برداشت نہ ہو سکا اور وہ کھڑے ہو کر فرمانے لگے کہ چھڑی کو ان پاک ہونٹوں کے اوپر سے ہٹا۔ قسم ہے اس خدا کی جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لبوں پر بوسہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ غم کی شدت سے رو پڑے۔ ابن زیاد نے جب حضرت زید بن ارقم کی بات سنی تو کہا کہ اگر تم بوڑھے نہ ہوتے تو میں تمہیں بھی قتل کروا دیتا۔ حضرت زید بن ارقم نے فرمایا اے بدبخت، تو نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر گوشہ کا خیال نہ کیا تو ان کے مقابلے میں میری کیا حیثیت ہے۔ یہ فرما کر آپ وہاں سے چلے گئے اور جاتے ہوئے اہل دربار کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا عنہا کے صاحبزادے کو شہید کیا اور مرجانہ کے بیٹے کو اپنا امیر تسلیم کیا۔ یہ تمہارے اچھوں کو قتل کر دے گا اور بروں کو زندہ چھوڑ دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو امام پاک کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔